رسول اللہ نے سارے بت خود توڑے، عملی طور پہ توڑے۔ رسول اللہ نے بلال کو اذان کے لیے بلایا، لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، لیکن کہا نہیں، نماز نہیں ہوگی جب تک کہ بلال کی اذان نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بت روزانہ ٹوٹے۔ اتنا مضبوط ہے کہ ایک بات نہیں ٹوٹ رہا۔ پتھر کے بت کو جا کے ہتھوڑیوں سے توڑ دو ٹوٹ جائے گا، لکڑی کا بت جلا دو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ خاندانی بت اتنا بڑا ہے کہ یہ کسی بھی ہتھوڑی سے نہیں ٹوٹتا، کسی بھی جلانے سے۔ لہذا بلال کو معین کیا کہ 5 بار روزانہ اس بت کو توڑو، جب بھی اذان دو تو یہ صرف اذان نہیں ہو بلکہ بلال کی اذان ہو، یہ صرف اذان نہیں ہو بلکہ یہ بلال کی اذان ہو۔ بلال کی اذان یعنی یہ درجہ کسی قریش کو نہیں ملا، کسی بنی ہاشم کو نہیں ملا، رسول اللہ کے کسی خاندان کے شخص کو نہیں ملا، پورے عرب کو کسی کو نہیں ملا۔ ایتھوپیا سے آنے والے بلال کو یہ درجہ ملا ہوا ہے، سیاہ فام بلال کو یہ درجہ ملا ہوا ہے، تاکہ ہر اللہ اکبر کی صدا سے دوسرے سارے بھی بت توڑو، دوسرے اللہ اکبر کی صدا سے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی صدا سے وہ پتھروں کے بت بھی اپنی ذہنوں میں توڑ دو، لیکن یہ خاندان کے بت بھی توڑو، یہ بت توڑ سکو۔ اللہ اکبر۔ نہیں معلوم ہم آپ یہ بت توڑنے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا درد جو پوری 2 عالمی جنگیں لڑی گئیں اسی درد کی بنیاد پر، یعنی ایک مین وجہ یہ تھی ہم بڑے لوگ ہیں، ہم جرمن کے لوگ ہیں، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہماری حکومت ہونا چاہیے۔ آج اسرائیل میں اور فلسطین میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک مین وجہ ہے کہ یہ بت نہیں توڑ پائے، وہ توڑ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو تو انہوں نے اس بت کو بچا کے رکھا ہوا ہے، خاندان کا بت۔ ہم تو انبیاء کی خاندان کے ہیں، ہم تو انبیاء کی نسل سے ہیں، ہمارے دین میں تو کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا، چلو ہم لوگوں نے یہ راستہ کم سے کم کھول کے رکھا ہوا ہے، وہ تو راستہ بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ اس ظلم کی بنیاد پہ بشریت کو کتنا درد پوری تاریخ میں اٹھانا پڑا ہے، اور نہیں معلوم آئندہ کتنا اٹھائے، اور آئندہ جتنا بھی اٹھائے گی اس میں کہیں نہ کہیں ہم آپ بھی شریک ہوں گے۔ تو کم سے کم ہم اپنے اعتبار کا مسئلہ حل کر لیں، آپ کو اپنا حل کرنا ہوگا۔ جی ہاں، اس درد کے شریک ہوں گے۔ وہ جو کسی کو مار دیا گیا، رائے بریلی کہاں پہ مارا گیا، وہ مجرم صرف وہ مارنے والے نہیں تھے، اس میں سب لوگ ہیں، وہ جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو چھوڑا ہوا ہے سب اس کے مجرم۔ جب کسی دلت کو مارا جائے، جب کسی کمزور کو مارا جائے، جب کسی کو ذلیل کیا جائے، جب کسی کو رسوا کیا جائے، مجرم سب ہیں۔ کیوں مجرم ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے دین کو فالو نہیں کیا ہے۔ اور رسول اللہ کا دین تو یہ ہے کہ ایک کنیز، ایک افریقن کنیز، ایک کنیز کے قدم کو اتنا محترم کر دیا جائے، اتنا محترم کر دیا جائے، وہ کسی خاندان کی نہیں تھی، وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھی، وہ سارا کی بہن نہیں تھی، وہ عرب سے نہیں تھی، اسے مصر میں کنیزی کے طور پہ دیا گیا تھا، لیکن اس کے درجے کو اتنا بڑھا دیا جائے اور اس کے نقش قدم کو اتنا محترم کر دیا جائے کہ اس کے جانے کے 2500 سال بعد رسول اللہ بھی آ کے حج کریں گے، جب تک اس کے نقش قدم پہ صحیح نہیں کریں گے رسول اللہ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اسلام تو یہ ہمارا اسلام جو بھی ہو مجھے نہیں مطلب، لیکن رسول اللہ کا دین یہ ہے، رسول اللہ کا اسلام یہ ہے کہ امیر المومنین کا حج نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے دیکھی حج کیا، امیر المومنین نے بہت سارے حج کیے، امام حسن نے 25 پیدل حج کیے اور دوسرے حج بھی کیے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام نے، ہر ائمہ حج کرتے رہے، آخر کے ائمہ کے لیے تھوڑا مشکل تھی لیکن ہر ائمہ، لیکن کسی بھی امام کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہاجرہ جیسی کنیز کے نقش قدم پہ جا کر صحیح نہ کر لے۔ اور آپ بھی جائیں، کسی کا حج نہیں، آپ کہ نہیں ہم سید ہیں، ہم کیسے جائیں گے، ہم خان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم کہاں جائیں کنیز کے نقش قدم پہ؟ جاؤ حج کر کے آ جاؤ، کر کے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ ابھی مشکل کام ہے، تقریباً 3 کلومیٹر بنتا ہے، وہ 7 چکر جو ہے 2.95 کچھ اتنا، 3 کلومیٹر وہ سفر بنتا ہے۔ 3 کلومیٹر کی صحیح کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ صحیح کرنی پڑے گی، نقش حاجرہ پہ دوڑنا پڑے گا، تیز چلنا پڑے گا، اس قدم پہ آپ کو صفا و مروہ پہ چڑھنا پڑے گا، اترنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، وہیں پہ چلنا پڑے گا، بار بار چلنا پڑے گا۔
حج کرنے جائیں گے تو 2 بار چلنا پڑے گا، 2 بار صحیح کرنی پڑے گی، اور جب تک یہ نہیں کرو گے کتنے بھی بڑے خاندان کے حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بت توڑتے رہو، حج میں آؤ تو بت توڑ کے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ درد ہے عزیزو، یہ صرف ذاکری کے نقطے نہیں، یہ درد ہے۔ کہیں اس درد کے نتیجے میں ہم بھی وہ مجرم نہ بن رہے جو آج بنی اسرائیل بنے ہوئے ہیں۔ آج اسرائیل کے مجرم بننے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خاندانی شرف والا سمجھا۔ اور یہ آخری جملہ سنیں، مصائب سنیں کہ دنیا کے سب سے گھٹیا لوگ وہی ہیں جو دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور دنیا کی سب سے گھٹیا قومیں بھی وہی ہیں، چاہے ہمارے ملک کی قومیں ہوں، دنیا کی سب سے گھٹیا قومیں وہی ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں۔ یہی گھٹیا لوگ، گھٹیا ہونے کی پہچان ہی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، گھٹیا ہونے کی پہچان ہی یہی ہے کہ دوسروں کو پست سمجھتا ہو اپنے آپ سے، یہی سب سے بڑی پہچان ہے۔ انبیاء نہیں سمجھتے تھے، جناب موسیٰ نہیں سمجھتے تھے، رسول اللہ نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عبد خدا کہتے تھے۔ اللہ اتنی فضیلتیں بیان کرتا لیکن وہ کبھی نہیں کہتے میں تم سے بہتر ہوں۔ وہ تو لوگوں سے اس طرح پیش آتے تھے، اس طرح ملتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمارا رسول اللہ سے اتنا پرانا ساتھ ہے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہوں۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا۔ تو یہ گھٹیا ہونے کی نشانی ہے عزیزو، اور آج پوری دنیا میں سب سے گھٹیا لوگ ہیں یہودی، کیونکہ انہوں نے اس کام کو سب سے مضبوطی سے باقی رکھا ہوا ہے نا، رکھا ہوا، تو یہ گھٹیا پن کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کو یہ بات تھوڑا سا ناگوار گزری تو میں اپنے آپ کو شامل کر لوں کہ اللہ نے علماء کے احترام کا جو ذریعہ بنایا ہوا، ہم تو طالب علم ہیں، طالب علموں کے لیے بھی جو رکھا ہوا ہے، تو اگر طالب علم یا عالم بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے تو وہ بھی گھٹیا ہے، وہ بھی پست ہے۔ یہ دونوں درجہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے صرف اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے انسان، کہ اگر کسی بنیاد پر، کسی کو عالم کی بنیاد پر، کسی کو خاندان کی بنیاد پر کوئی احترام کرتا ہے کہ ہاں رسول اللہ کے خاندان کے ہیں تو ہم احترام کرتے ہیں، تو اس لیے ہے کہ بار بار احساس دلایا جائے کہ آپ عالم ہیں، آپ سید ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ فقط اس لیے ہے یہ درجات، فقط اس لیے ہے کہ اس احترام کی وجہ سے ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا رہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارا احترام کرنے لگے تو اپنے آپ کو ہم بھی محترم سمجھنے لگے کہ ہم ہی سب سے محترم، ہمیں اوپر بٹھا دیا ہے تو ہم محترم ہو گئے۔ نہیں، محترم نہیں ہو گئے۔ محترم وہ ہوگا جو صاحب کردار زیادہ ہوگا، محترم وہ ہوگا جو خالص ہوگا، جو مخلص ہوگا، جو پاکیزہ ہوگا، جو باتقویٰ ہوگا، وہ محترم ہوگا۔